یہ تمام خداوند ہے اور علماء کرام نے باقاعدہ اس کو سلسلے کو اجرا کیا، جاری کیا، خود اپنے گھروں میں عزاء سیدہ کا اہتمام کر کے۔ اور کیوں شروع کیا؟ وہی جو محبت کے خواہاں تھے انہوں نے شروع کیا، اس لیے کہ بطول عذرا کے حق کو لوگوں تک پہنچانا اور صداقت کے لیے آواز بلند کرنا بقائے اسلام کی دلیل ہے۔ آپ مجھ سے سوال کر سکتے حسن حمدانی، بی بی کی صداقت کو ثابت کرنا اسلام کی بقا کی دلیل کیسے ٹھہرا؟ تو جو کریے گا، بطول عذرا پہلی بات یہ ہے کہ دربار آئی نہیں گئی، لائی گئی ہے۔ بطول عذرا دربار لائی گئی ہے، اور وہ بھی کیوں کر کہ بطول عذرا نے گھر جلا، دربار نہیں گئی، محسن شہید ہوا، دربار نہیں گئی، پسلیاں ٹوٹی، دربار نہیں گئی، علی قیدی بن کے دربار میں آئے، بطول دربار نہیں گئی۔ کب دربار گئی؟ کہ جب بطول کے بعد وہ مال فیض جو خدا نے اپنے حبیب کو امر الہی سے عطا کیا تھا، وہ باغ فیض جو مسلسل کئی ماہ سے، یہ 2 یا 3 سال سے مختلف روایات کی بنیاد پر بطول عذرا کی کنٹرول میں تھا، جب اقتصادی طور پہ علی کا محاصرہ کرنا چاہا لوگوں نے اور اس آمدنی کے مرکز کو اپنی تحویل میں لیا، بطول عذرا کے غلاموں کو وہاں سے نکال دیا، خدام کو وہاں سے نکال دیا، اور وہ خدام سارے جمع ہو کے بطول عذرا کے دروازے پہ پہنچے تو جناب فضہ نے خبر دی مخدومہ، یا ام ایمن نے خبر دی مخدومہ کہ ہمارے فدق کے سارے ملازمین ہمارے دروازے پہ آئے ہوئے ہیں۔ کیوں آئے؟ کہا حاکم نے اپنی فوج تعینات کر کے اپنے کرندوں کو وہاں نافذ کر دیا ہے اور باغ پہ قبضہ کر لیا ہے۔ کہا سلیمان کو بلاؤ، سلیمان آئے، کہ سلیمان ان سے پوچھ کے آؤ یہ کیوں کیا ہے؟ سلیمان کو جواب ملا چونکہ یہ ہمارا تھا، حکومت کا تھا، اس لیے لے لیا ہے۔ اب بطول نے کہا ان سے کہو کہ میں تمہارے پاس آؤں گی، جسے تم نے بلانا ہے تم بلا لو، جن کو میں بلانا چاہوں گی میں ساتھ لے کے آؤں گی۔ پھر بطول عذرا نے وقت معین فرمایا، گھر سے لے کے دربار تک پردہ لگایا گیا، بنی ہاشم کی ساری مستورات کو جمع کیا گیا، جتنی بھی تھی، 12 تھی، 14 تھی، 18 تھی، اس میں بحث نہیں ہے، مستورات بنی ہاشم کو جمع کیا گیا۔ بطول عذرا کے چاہنے والے غلام جمع ہوئے، فرمایا تم گھروں کو چلے جاؤ، کنیزوں کو ساتھ لے کر، بنی ہاشم کی مستورات کو ساتھ لے کر۔ مخدوم عذرا پہلے مسجد میں جب بھی نماز کی ادائیگی کے لیے یا بابا کے جمعے کے خطبے کو سننے کے لیے یا دیگر امور کے لیے مسجد میں آتی تھی تو اسی دروازے سے آتی تھی جو بطول کا گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، مگر آج جب مسجد میں آ رہی ہے تو اس دروازے سے نہیں گئی بلکہ گھر کے صدر دروازے سے نکلی ہے، اور صدر دروازے سے اس طرح نکلی ہے، خود جناب اسماء روایت کرتی ہیں۔ پہلے حضرت اسماء کا پھر تعارف مجھے عرض کرنا ہوگا، اور دامن وقت بھی میرے پاس اتنا وسیع نہیں ہے کہ میں تفصیلاً بات کر سکوں۔ جناب اسماء بنت وہ ہیں کہ جو پہلے حضرت جعفر طیار کی زوجہ تھی۔ جب حضرت جعفر طیار جنگ موتا میں شہید ہو گئے تو رسول کی حیات میں انہوں نے ابو بکر سے نکاح کر لیا، اور پھر جب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ ظلم روا ہوا تو وہ اپنے بچوں کو لے کے علی کے گھر میں آ گئی، چونکہ جعفر طیار کے بچے علی کے ہی گھر میں تھے تو وہ واپس اسی گھر میں آ گئی، اور جب ابو بکر کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد حضرت اسماء نے جناب امیر المومنین سے عقد فرما لیا۔ جناب اسماء کی عظمت اس بات سے سمجھیے گا کہ حبش میں تھی حضرت اسماء، حضرت جعفر طیار کی ہمراہی میں حبشہ میں موجود تھی، حبشہ میں موجود تھی، اور رسول خدا نے باقاعدہ قاصد بھیجا کہ اے اسماء تم مدینے آؤ، میں نے بطول کو اس کے گھر بھیجنا ہے۔ عورتوں کی موجودگی میں مستورات موجود تھیں، بطول کے خود ستیلی مائیں رسول کے حرم موجود تھے، اس کے باوجود فرمایا اسماء تم مدینے آؤ، مدینے آؤ چونکہ میں نے بطول کی رخصتی کرنی ہے۔ اور پھر جناب اسماء نے خود اپنے ہاتھوں سے مخدومہ کو دلہن بنایا اور جناب سیدہ کو ان کے گھر تک چھوڑ کے آئیں، یعنی اس عظمت کی مالک ہے جناب اسماء۔ اور جناب اسماء روایت کرتی ہیں
کہ جب مخدومہ اپنے صدر دروازے سے نکلی، حضرت سلیمان فارسی سے بھی روایت ہے، ابو ذر غفاری سے بھی روایت ہے، اپنے صدر دروازے سے نکلی ہے تو مستورات کے جھرمٹ میں نکلی ہے۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں اس طرح بطول چل کے جا رہی تھی کہ جیسے چاند کے ارد گرد اس کا حالہ چل رہا ہو، اپنے حالے سمیت۔ جبھی 14ویں کا چاند دیکھیے گا، چاند کے ارد گرد گول دائرہ سا ہوتا ہے جو زیادہ روشن ہوتا ہے، تھوڑے سے وقفے کے بعد چاند کے ارد گرد ایک روشنی کا ایک حالہ ہوتا ہے، اس کو حالہ کہتے ہیں، دائرہ ہوتا ہے۔ مستورات کے دائرے میں بطول عذرا احترام اور چل رہی تھی، اور کس طرح چل رہی تھی؟ کہا پیمبرانہ چال میں محمد کی بیٹی چل کے مسجد میں جا رہی ہے، پیمبرانہ چال میں۔ اب جب دربار میں آئی ہے بطول عذرا تو حاکم نے پوچھا کہ زہرا کیوں آئی ہے؟ کہا اس لیے آئی ہوں کہ تم نے آنے پہ مجبور کیا ہے۔ کیوں کر؟ تم نے ہمارے باغ پہ قبضہ کر لیا ہے۔ کہا تمہارا باغ تھا؟ کہا ہاں، ہمارے باپ نے ہمیں عطا کر دیا تھا، ہماری ملک میں تھا، تمہیں عطا کر دیا تھا؟ کہا ہاں، میرے بابا نے مجھے ہبہ کر دیا تھا۔ کس نے؟ میرے بابا نے مجھے ہبہ کر دیا تھا۔ کس نے؟ میرے بابا نے مجھے ہبہ کر دیا تھا۔ کہا تیرے پاس گواہ ہے؟ ہبہ نامہ کے گواہ ہے؟ توجہ کریے گا، آئیے مخدومہ کے محضر میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں، اے ہماری جدہ، اے مخدومہ عالمیان، اے سیدہ، اے طیبہ، اے طاہرہ، اے زکیہ، اے عالمہ، اے محدثہ، اب اسی منظر سے پلٹ جائیے، چونکہ حجت تمام ہو گئی، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ بی بی اب اسی منظر سے پلٹ جائیے، آپ نے دعویٰ کیا، آپ کے دعوے کے مقابلے میں گواہ مانگے جا رہے ہیں، اب آگے بات بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی منظر سے چلے جائیے۔ کیوں؟ دعویٰ تب کیا جاتا ہے جب انسان اپنے دعوے میں سچا ہو تو مدعی دعویٰ کرتا ہے، اور گواہ کب مانگے جاتے ہیں؟ جب مدعی کی صداقت پہ یقین نہ ہو۔ ارے جس کو بطول کی صداقت پہ یقین نہ ہو تو ماننا پڑے گا، اس کو آیت تطہیر پہ بھی یقین نہیں ہے، اور جس کو آیت تطہیر پہ یقین نہیں تو ماننا پڑے گا اس کو قرآن پہ یقین نہیں، جس کو قرآن پہ یقین نہیں اس کو محمد مصطفیٰ پہ یقین کیسا، اور جس کو محمد پہ یقین نہیں اس پر خدا پہ یقین کیسا؟ بطول عذرا پلٹ جائیے، حجت تمام ہو گئی، گواہ لینے والے۔ سبحان جناب صدیقہ کائنات دے بلند صلوات، گواہ مانگنے والے گواہ مانگ رہے ہیں، پلٹ جائیے، حجت تمام ہو گئی۔ اب آتے کہ نہیں، میں روز روشن کی طرح اپنے گھر سے دربار میں آنے کو قیامت تک کے لیے حجت بنا کے جاؤں گی، اور دین کی حقانیت کا ثبوت بنا کے جاؤں گی۔ کہا گواہ ہے؟ کہا ہاں ہے، پیش کیجیے۔ علی آگے بڑھے، کہا بطول سچ کہتی ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے چچا زاد نے، میرے ابن ام نے بطول کو فدق ہبہ کیا تھا۔ حسن آگے بڑھے، میں گواہی دیتا ہوں میرے نانا نے میری ماں کو فدق ہبہ کیا تھا۔ حسین آگے بڑھے، میں گواہی دیتا ہوں میرے نانا نے میری ماں کو باغ ہبہ کیا تھا۔ حضرت ام ایمن آگے بڑھی، میں گواہی دیتی ہوں میرے آقا مصطفیٰ نے میری مال کا سیدہ طاہرہ کو باغ ہبہ کیا تھا۔ توجہ کریے گا، پہلی گواہی کس نے دی؟ علی نے۔ دوسری گواہی کس نے دی؟ حسن مجتبیٰ نے۔ تیسری گواہی کس نے دی؟ حسین شہید کربلا نے۔ چوتھی گواہی کس نے دی؟ ام ایمن نے دی ہے، ام ایمن نے دی۔ سامنے سے جواب آیا، علی اور تمہارا معاملہ مشترک ہے، چونکہ زوجہ کا ایک معاملہ ہوتا ہے، علی کی گواہی قبول نہیں۔ حسن و حسین دو وجہ سے گواہی رد ہے۔ پہلی، ماں اور بیٹے کا معاملہ یکساں ہوتا ہے، یہ دونوں آپ کے بچے ہیں، اور دوسری وجہ یہ دونوں بچے ہیں، ابھی چھوٹے ہیں۔ ہاں، ام ایمن کی گواہی قبول کی جاتی ہے۔ توجہ کرنا، بطول عذرا بھی بطول عذرا تھی نا، 4 گواہ لائی تھی۔ اے مخدوم عالمیان، آپ سلیمان کو حکم دیجئے، ابو ذر کو حکم دیجئے، مقداد کو حکم دیجئے، عمار کو حکم دیجئے، جو آپ کی دہلیز پہ آئے تھے کہ ہم ساتھ چلیں گے، ان سے گواہی طلب کیجئے، وہ آنکھیں بند کر کے آپ کے دعوے کی گواہی دیں گی۔ اب آ جائے گا، نہیں تم میری حکمت کو سمجھے ہی نہیں، میں تو بھاگ لینے نہیں آئی، میری حکمت کو سمجھے ہی نہیں۔ ہے مخدومہ آپ کی حکمت؟ کہا ہاں،
کل کو تاریخ کا قاری جب یہ پڑھے گا کہ پہلی گواہی علی نے دی تھی، دوسری گواہی حسن نے دی تھی، تیسری گواہی حسین نے دی تھی، دعویٰ بطول نے دیا تھا، تو اس کی نگاہ میں مباہلہ بھی آئے گا، اس کی نگاہ میں مباہلہ بھی آئے گا، تو وہ سوچے گا ضرور کہ 1 سال پہلے وہ سارے مباہلے کے صادق جن کی صداقت کو اللہ نے حجت بنا کے نافذ کر دیا، اس کی صداقت کو صاحب منبر کیسے جھٹلا گیا؟ واہ 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 سبحان ان کی صداقت ٹھیک ہے۔ 1 سال بعد سارے وہ جمع ہیں کہ جو مباہلہ میں صادق بنے تھے۔ مباہلہ میں کوئی تلوار اور تیر کی لڑائی نہیں تھی، کوئی نیزے اور تبر کی جنگ نہیں تھی، مباہلہ میں آپسی کو دست و گریباں ہونے کا معاملہ نہیں تھا، وہاں سچے اور جھوٹے کی جنگ تھی، سچائی اور جھوٹ کی جنگ تھی، وہاں حق اور باطل کی جنگ تھی، وہاں سچے اور جھوٹے جدا جدا ہونے تھے۔ اس لیے اللہ نے، اور وہ معاملہ بھی آپ کے ذہنوں میں روایت موجود ہے، چونکہ دامن وقت نہیں ہے میں اس طرح مباہلے کی پورے واقعہ کی طرف پڑھوں، نہ ہی داد کے لیے مجلس پڑھ رہا ہوں اور نہ ہی داد لینا چاہوں گا اس جملے پہ، لیکن توجہ سب کی ہے، مزید توجہ کا طالب ہوں۔ خدا کی قسم بطول عذرا عمار کو گواہ نہیں بنایا، ابو ذر کو گواہ نہیں بنایا، سلیمان کو نہیں بنایا، مقداد کو گواہ نہیں بنایا، یہ 4 گواہ پیش کیے ہیں، حسن، حسین، علی، ام ایمن، 4 گواہ بطول نے پیش کیے، ایک کی گواہی کو قبول کیا گیا، 3 کی گواہی کو رد کیا گیا۔ اے میری مخدومہ، آپ تو شریعت سے واقف ہیں، آپ ایسی حجت تمام کرتی کہ سامنے مد مقابل اس حجت کو قطع نہ کر پاتا، آپ نے ایسے گواہ پیش کیے کہ ان پہ جرح شروع ہو گئی، کہا سنو جیسے جیسے ان پہ جرح ہوتی رہے گی، ان کی گواہی کو جھٹلایا جاتا رہے گا، تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ اللہ نے قرآن میں کہا کیا تھا؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءکم من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل نجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اللہ نے اپنے سچے چلا کے میدان میں بھیج دیے اور قیامت تک اعلان ہو گیا یہ ہے 4 سچے، یہ ہے 5 سچے، اور یہ سچے کے سچ میں ڈھلے ہوئے ایسے سچے ہیں کہ ان میں کذب کی جھلک نہیں ہے۔ اب یہ مینارے سچ ہے، سمجھ لینا جو بھی ان کے مقابلے میں آئے گا وہ کاذب ہوگا۔ علی کے مقابلے میں آئے یا لائی جائے یا لایا جائے وہ کاذب ہے، حسن کے مقابلے میں جو آئے وہ کاذب ہے، حسین کے مقابلے میں جو آئے وہ کاذب ہے، محمد مصطفیٰ کے مقابلے میں جو آئے وہ کاذب ہے، جو زہرا کے مقابلے میں آ جائے وہ بھی کاذب ہے، اور ایسے کاذب ہے لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جب تک ان کا سچ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جایا رہے گا، ان کا سچ دنیا کو دکھایا جاتا رہے گا، وہ بھی لعنت کے حقدار بنتے چلے جائیں گے۔ قیامت تک کے لیے ان کی لعنت کی پھٹکار کا مصداق بنانے جا رہی تھی، اس لیے ان کو میدان میں لے کے آئی۔ مخدومہ علی کو لے آئی، حسن کو لے آئی، حسین کو، یہ عصمت ماں اور حضرت ام ایمن بہت عظمت۔ رسول کو بچپن میں اٹھایا، کپڑے بدلوائے، اپنی گود میں رکھا، رسول کے بابا کی خدمت کی، رسول کی خدمت کی، آپ کی خدمت کی، آپ کی دائی بننے کا شرف حاصل ہوا، حسن حسین کی دائی بننے کا شرف حاصل ہوا، سیدہ زینب ام کلثوم کی دائی بننے کا شرف حاصل ہوا، خدمت گزاری میں رہیں، بڑی عظمت کی مالک ہے حضرت ام ایمن، لیکن معصوموں کے ساتھ شریک کار گواہ۔ حاکم نے تو یہی کہا نا علی کی گواہی قبول نہیں، حسن و حسین بچے ہیں، آپ کے عزیز ہیں، بیٹے ہیں، گواہی قبول نہیں۔ ام ایمن کی قبول ہے، ام ایمن کی گواہی قبول ہے، ام ایمن کی گواہی قبول ہے، مگر اس کے ساتھ ایک مرد اور ایک عورت کی مزید گواہی درکار ہے، یا 1 2 3 عورتوں کی مزید گواہی درکار ہے۔ آپ اکیلی ام ایمن کو لے آئیں، آپ بھی جانتی تھی نا باقی گواہی رد ہو جائیں گی، ام ایمن کو کیوں لائی؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ بھائی اتنی مخدومہ کا جواب آئے، میں دربار میں فقط اپنے ہبا کا دعویٰ نہیں کرنے جا رہی، میں جانتی ہوں جب ہبا کو رد کیا جائے گا تو سامنے سے کچھ کہا جائے گا، اس کے مقابلے میں جواب لے کے آئی ہوں۔ ہے بی بی کیا کہا جائے گا؟
کہا گیا سن لو پڑھ لو کیا کہا گیا. کہا بطول عذرا کا جب یہ کیس خارج ہو گیا کہ آپ کا ہبہ نہیں بنتا, ہم ہبہ ناموں کو قبول نہیں کرتے, ہم آپ کے ہبہ کو قبول نہیں کرتے, اور بعض نے کہا ایک نے قبول کیا, اپنی سند دی, کہا آپ کا حق ہے لے لیجئے. دوسرا آیا اس نے چھینا, کہا نہیں بنتا, سند کو پھاڑ دیا, نہیں بنتا. اب بطول پلٹ کے پھر کہنے لگی اچھا چلو ہبہ نہ مانو, میرے باپ کی ملکیت تھی, میں باپ کی اکلوتی وارث ہوں, میں اپنے باپ کی اکلوتی وارث ہوں. سامنے سے حاکم بولا, سامنے سے شخص بولا اور بول کے کہنے لگا میں نے خود رسول اللہ سے سنا تھا لا نارث ولا نورث, نہ کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں, ہم جو چھوڑ دیں وہ صدقہ ہوتا ہے, ہمارا وارث کوئی نہیں, ہم کسی کے وارث نہیں بنتے, ہمارا وارث کوئی نہیں ہوتا, ہم جو چھوڑ دیں وہ صدقہ ہوتا ہے, ہمارا وارث کوئی نہیں ہوتا, ہم کسی کے وارث نہیں بنتے, ہم کسی کی وراثت کو نہیں پاتے, ہماری کوئی وراثت نہیں پاتا, ہم جو چھوڑ جائیں صدقہ ہے. کا ام ایمن کو گھر چھوڑ آتی, فضا کو بھی چھوڑ کے آئی تھی نا, ام ایمن کو بھی چھوڑ آتی, لیکن آگے دکھانا تھا ٹھیک پنے کی حد ہوگی. اگر وہ سہارا لیں گے حدیث کا, میں آیتیں دوں گی, اگر آیتوں کو قبول نہیں کریں گے تو کم از کم ان کو سامنے نظر تو آئے گا نا. ام ایمن وہ ہے کہ جو عبداللہ کی کنیز تھی, رسول کے بابا کی کنیز تھی, جب رسول کے بابا کا انتقال ہو گیا تو وراثت میں محمد کو یہی ام ایمن کنیزی میں ملی تھی, اور بعد میں محمد نے آزاد کیا تھا, یعنی دنیا پہ حجت تمام کریں گی. تو ان سامنے دیکھ کے بھی کہہ رہے تھے ہم وارث نہیں بنتے, اگر وارث نہیں تھے تو ام ایمن کنیز محمد کیسے بن گئے. ام ایمن کنیز مصطفیٰ کیسے بن گئی؟ یا رسول اللہ کنیز ہے, کنیز رہنے دیجئے. آزاد کیا, وہ پھر بھی گھر میں رہی, گئی بھی نہیں. یہ کیوں؟ کہا میں بھی تو جانتا ہوں نا کل میری امت کیا کرے گی, اس لیے اس کو آزاد کر رہا ہوں. کل اس کو دیکھتے ہی یہ نہ کہہ دے ہم کنیزوں اور غلاموں کی گواہی قبول نہیں کرتے. آزاد ہوگی, گواہی دے کے قیامت تک حجت بن جائے گی کہ انہوں نے جان بوجھ کے بطول کو جھٹلایا ہے, بطول کو جھٹلایا ہے. اور خدا کی قسم جھٹلا کے بھی وہی رہے جو گواہی مانگ کے بنے تھے. یہ کسی کو جھٹلانا معمولی نہیں ہوتا, کسی عام انسان کو جھٹلانا یہ بھی معمولی نہیں ہے. مثلا اگر میں کہوں معاذ اللہ, خدا مجھے معاف فرمائے, تمثیل بہت بری ہے, زیبا نہیں ہے, مگر تمثیل سمجھانے کے لیے عرض کروں, میں کہوں کہ یہ سارے بخاری صاحب کے علاوہ باقی سارے چھوٹے ہیں مجھ سے میرے بھائی بچے, یہ سارے آغا صاحب کے سوا, آغا صاحب ذاکر ہے مولا کی, ان کی عظمت ہے, ندیم سمیت سارے ہی, کمیل تک آخر تک سب, شہباز سے لے کر, یہ سب جھوٹے ہیں. تو جو ہے دوستوں کے, اگر میں یہ کہہ دوں نا کہ یہ جھوٹے ہیں تو میں فاسق ہو جاؤں گا. یہ لفظ سمجھاتے ہوئے ایک بندے کو ملک چھوڑنا تھا, لیکن میں اتنی آسانی سے سمجھا جاؤں گا کہ مجھے یہیں رہ کے انہی میں بیٹھنا ہوگا اور مجھے کوئی مشکل بھی نہیں آئے گی. توجہ کریے گا. اگر میں کہوں نا شہباز سے لے کے, شہراز سے لے کے وہ پیچھے کمیل تک, یہ جو دونوں میرے بچے, میں دونوں کا نام لے رہا ہوں, کمیل تک یہ جوان سارے یہ جھوٹے ہیں. میں نے اپنے بچوں کو کہا نا یہ سارے جھوٹے ہیں, تو میں فاسق ہو جاؤں گا. فاسق سے مانا یعنی اگر میں نماز پڑھاؤں تو میرے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگی. اگر میں ممبر پہ آنا چاہوں تو آپ مجھے ممبر پہ نہ آنے دیجیے, لیکن سنیے آپ مجھے مسجد میں جانے سے نہیں روک سکتے, حتیٰ کہ آپ مجھے کعبہ میں عمرہ یا حج کرنے جانے سے نہیں روک سکتے, قرآن کی تلاوت سے نہیں روک سکتے. کیوں؟ کیونکہ میں فاسق ہوا ہوں, مرتد نہیں ہوا. میں نے عام انسانوں کو جھٹلایا نا, ان کو جھوٹا کہا تو میں فاسق ہو گیا. مجھے آپ اسلام کے احکام پہ عمل کرنے سے نہیں روک سکتے, قرآن میرے ہاتھ سے نہیں چھینیں گے, مجھے مسجد میں جانے سے نہیں روک سکتے. کیوں؟ کیونکہ میں نے فسق کیا ہے, اطاعت نہیں کیا. خدا کی قسم اگر میں کہوں کہ قرآن جھوٹا ہے, قرآن معاذ اللہ غلط ہے, قرآن کی آیت غلط ہے, قرآن کا یہ دعویٰ معاذ اللہ غلط ہے,
قرآن نے یہ دعویٰ ٹھیک نہیں کیا. اپنے قول سے کہوں, اپنے عمل سے کہوں, اپنے فعل سے کہوں, کسی بھی عنوان سے اگر حسن حمدانی یہ کہے کہ قرآن کا یہ آیت کا ایک ٹکڑا معذاللہ غلط ہے, یا ایک آیت کا یہ ٹکڑا پورا قرآن صحیح ہے, یہ جز قرآن کا, یہ قرآن کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا, یہ حصہ, اس میں جو دعویٰ ہے یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے, بلکہ قرآن باقی سارا صحیح ہے, خدا کی قسم آپ مجھے مسجد میں جانے نہیں دیں گے. کیوں؟ کیونکہ میں مرتد ہو گیا. جب ارتاد ہو جائے تو کوئی مسجد میں بھی نہیں جا سکتا, وہ واجب القتل ہو جاتا ہے. یعنی توجہ کرنا, اگر سارے مسلمانوں کو بھی جھوٹا کر دیا جائے تو فقط بطول کو جھٹلانے کے برابر نہیں. مسلمانوں کو جھٹلانا فسق ہو سکتا ہے, بطول کو جھٹلانا ارتاد ہے. میں مثال دوں, بطول عذرا وہ ہستی کامل ہے جس کے لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا الفاطمہ تو بذل منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. منبر سے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. میرا ٹکڑا ہے کیا مانا؟ تو جو کریے گا, میرا ٹکڑا ہے کیا جس طرح بیٹی باپ کے وجود کے ٹکڑا ہوتی ہے اس طرح نہ. پہلے ذات محمد کو سمجھیے. محمد وہ نہیں ہے, محمد وہ ہے کہ جس کے اللہ کہتا ہے وما محمد نہ رسول, محمد فقط رسول ہے. مصطفیٰ وہ ہے جس کے لیے اللہ حد معین کرتا ہے لا تجعلوا دعاءکم الرسول کما دعا بعضکم بعضا. میرے مصطفیٰ کو اس طرح مت بلاؤ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو, یہ فقط رسول ہے. میرے مصطفیٰ کی عظمت یہ فرمایا وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. محمد جو دے لے لو, جس سے روکے رک جاؤ. یہ نہیں کہا کہ محراب میں کھڑے ہو کے کہے تو لو, نہیں, جس منزل پہ جہاں کہے دے وہ لو, جس منزل پر روکے رک جاؤ. کیونکہ پوری زندگی محمد مصطفیٰ کی تمہاری اسوہ ہے. کیسا اسوہ؟ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے رسول کے وجود ہستی میں کامل نمونہ ہے, مکمل نمونہ ہے ذات مصطفیٰ کا. اور اس مصطفیٰ کے وجود کا ٹکڑا ہے فاطمہ, اس مصطفیٰ کے وجود کا ٹکڑا ہے فاطمہ. اور ضرورت دین ہے کہ فاطمہ وجود محمد کا ٹکڑا ہو. جلدی سے گزروں گا, کہیں بھی بات ہے قرآن عرض کر رہا ہوں تو جو کریے گا. محمد مصطفیٰ کے وجود کا ٹکڑا ہے فاطمہ زہرا, اور ضرورت دین ہے کہ فاطمہ زہرا وجود محمد کا ٹکڑا ہو. چونکہ دین کے احکام کی تین قسمیں ہیں. ایک احکام وہ ہے جو فقط مردوں سے متعلق ہے, ایک احکام وہ ہے جو مردوں اور عورتوں سے مشترک ہے, ایک احکام وہ ہے جو فقط عورتوں سے متعلق ہے. کتنی قسمیں ہیں جی؟ تین. پہلی جو فقط مردوں سے متعلق ہے, مثلا گھر کا نان و نفقہ مرد پہ واجب ہے, جہاد میدان میں مرد پہ واجب ہے, عورت پہ نہیں ہے. کسی عورت پہ جہاد واجب نہیں ہے, کوئی بھی ہو اس پہ جہاد واجب نہیں ہے. مرد پہ جہاد واجب, گھر کا نان و نفقہ مرد پہ واجب. اسی طرح کچھ احکام ہے جو مشترک ہے, جیسے نماز اپنے گوہر کو اپنے صدف میں کرے تو بھی اس عورت سے متعلق, بعد میں گود میں کرے وہ بھی عورت سے متعلق, بہو بنے عورت سے متعلق, ساس بنے عورت سے متعلق, زوجہ بنے عورت سے متعلق, بیٹی بنے عورت سے متعلق. تو جو کریے گا, یعنی احکام کی تین قسمیں. پہلی قسم جو فقط مردوں سے متعلق ہے, دوسری قسم جو فقط عورتوں سے متعلق ہے, تیسری قسم جو مردوں اور عورتوں دونوں سے مشترکہ ہے. تو جو کریے گا, اب اللہ نے دین دو ذریعے سے پہنچایا ہے, ایک تھیوری ایک پریکٹیکل. تھیوری مسودہ دستور آئین قرآن, پریکٹیکل لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ذات محمد میں تمہاری کامل نمونہ ہے. یعنی تھیوری قرآن ہے, مسودہ قرآن ہے, پریکٹیکل عملی محمد مصطفیٰ کا پورا وجود کامل ہے. یہ اللہ نے آدم سے لے کے خاتم تک یہی دستور رکھا. صحیفہ آدم کو دیا, عملی آدم نے کر کے دکھایا. حضرت نوح کو صحائف دیے, نوح نے عملی کر کے دکھائے. ابراہیم کو صحیفے دیے, ابراہیم نے عملی کر کے دکھائے. داؤد کو کتاب دی, داؤد نے عملی کر کے دکھائی. موسیٰ کو کتاب عطا کی, موسیٰ نے عملی کر کے دکھائی. عیسیٰ کو کتاب دی, عیسیٰ نے عملی کر کے دکھائی. مصطفیٰ کو قرآن دیا, مصطفیٰ نے عملی کر کے دکھایا. توجہ کریے گا, اب روز محشر محضر توحید میں سب نے جانا ہے, مردوں نے بھی جانا ہے, عورتوں نے بھی جانا, سب نے جانا ہے. محضر توحید میں حاضر ہونا ہے. اگر روز محشر عورتیں خدا کے محضر میں کھڑی ہو جائیں اور کہیں پروردگارا ان سے حساب لے, ہم سے نہیں, ان سے پوچھ, ہم سے نہیں. میں ساس تھی, میں بیوی تھی,
میں بیٹی تھی، میں ماں تھی، یہ حقوق جو مجھ پہ لازم تھے، اسی طرح وہ جو عقود معاملات لینا دینا مجھ پہ لازم تھا، وہ جو تعزیرات کہتے ہیں کہ انسان کچھ قانون معاشرے کے بنے ہوتے ہیں کہ ایک انسان یہ کام کرے گا، فرض کیا کسی کو تھپڑ مارے گا، اس کا نیل پڑ گیا تو یہ سزا ہوگی، کسی کی انگلی کاٹ دی تو یہ سزا ہوگی، چوری کر لی تو یہ سزا ہوگی، کسی کو گالی دے دی تو یہ سزا ہوگی، کسی کی توہین کر دی تو یہ سزا ہوگی، کسی کو دھمکی دے دی یہ سزا ہوگی، کسی کو قتل کر دی یہ سزا ہوگی۔ یہ جو قانون نافذ ہوتے ہیں ان کو تعزیرات کہتے ہیں۔ عقود لین دین، کچھ چیز دینا بیچنا، رشتے دینا رشتے لینا، یہ سارے عقود معاملات میں آتے ہیں۔ حقوق، عقود، تعزیرات۔ چوتھی چیز ہے عبادات۔ پہلے احکام کی 3 قسمیں، مردوں عورتوں کو مشترک۔ اب 4 چیزیں، عقود، حقوق، تعزیرات، عبادات۔ تو جو ہے دوستوں کی پریشان تو نہیں ہو رہے، نتیجے تک لے کے آ رہا ہوں اور جلدی سے گزر رہا ہوں۔ عقود لینا دینا، حقوق والد کا حق، زوجہ کا حق، باپ کا حق، شوہر کا حق، اولاد کا حق، ہمسائے کا حق، سسر کا حق، ساس کا حق، بہو کا حق، یہ سارے حقوق ہیں۔ تعزیرات یعنی معاشرے کے قوانین، یعنی کس کو آنکھیں دکھانی ہے، کس کو نہیں دکھانی، کس کے خلاف جمع ہو سکتے ہیں، کس کے خلاف جمع نہیں ہو سکتے۔ پاکستان کے قانون میں 175 تعزیرات ہیں، میرے علم کے مطابق نئے قانون بنے ان کو مجھے نہیں پتا، جو پرانی میں نے تعزیرات کو دیکھا تھا پڑھا تھا 175 تعزیرات ہیں۔ تو جو آسیہ بنت مزاحم سلام اللہ علیہا اس عصمت بالا مستور کا نام ہے جو قیامت کے بعد تیرے میرے نبی کی زوجہ ہوگی۔ تیرے چھٹے امام سے سوال ہوا جبنا رسول اللہ، یہ حضرت آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون کو آخرت میں اللہ نے کیوں اعزاز دے دیا، کہ اعزاز کیوں عطا کر دیا کہ وہ رسول خدا کی زوجہ بن کے جنت میں رہے خدیجہ کے ہوتے ہوئے؟ کیا اس لیے کہ اس مسور نے ایک فاسق کی زوجہ ہوتے ہوئے بھی اس کے حق کو فراموش نہیں کیا، اس کے حق کو ادا کیا جو اس کا حق بنتا تھا، اگرچہ وہ مرد بھی نہ تھا پھر بھی اس کی زوجہ بن کے رہی، اس کی زوجہ بن کے خانہ داری کا حق ادا کیا۔ تو اللہ نے آسیہ بنت مزاحم کو قیامت کے بعد جنت میں محمد مصطفیٰ کی زوجہ بنا دیا۔ خدا جانے محمد مصطفیٰ کو کس کے بدل میں آسیہ عطا کر دی۔ سبحان محمد وآل محمد۔ اب موضوع بکھر جائے گا اگر میں وضاحت میں جاؤں گا، لیکن آپ موضوع پہ رہتے ہوئے بس نتیجہ جو ہم نے وقت سمٹ چکا۔ آقا جان عورتیں خدا کے محضر میں کیا تھے؟ پروردگار۔ ہمارے لیے کوئی عملی مجسمہ عملی نمونہ نہیں تھا کہ جس پہ ہم عمل، جن کی سیرت کو ہم دیکھتے اس پہ عمل کر پاتے۔ اس وقت توحید بولے گی۔ اے اگر سوال ہو جائے کہ میرے محمد سے نہیں سنا تھا الفاطمہ بزت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تو جو کریے گا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ کائنات امکان میں 2 بیویاں ہیں جن کو حجت بنایا جا سکتا ہے، چونکہ حجت بنانے کے لیے عصمت کا خاصہ ضروری ہے۔ حضرت مریم بھی بطول ہے، حضرت فاطمہ بھی بطول ہے، لیکن یاد رکھیے حضرت مریم کسی منزل پہ بھی اسوہ بن ہی نہیں سکتی۔ اب مجھ سے سوال کرو کہ مریم کیوں اسوہ نہیں بن سکتی؟ سنیے گا، میں نے عرض کیا 4 اقسام میں منحصر ہے اسلام کا سارا پیام، یا حقوق ہے، یا عقود ہیں، یا تعزیرات ہیں، یا عبادات ہیں۔ حقوق ادا ہوں گے معاشرے میں رہتے ہوئے، پتہ نہیں کوئی سمجھ پائے یا نہ سمجھ پائے، حقوق ادا ہوں گے معاشرے میں رہتے ہوئے۔ عقود معاملات، لینا دینا، بیچنا خریدنا، رشتہ کرنا رشتہ لینا، دیگر معاملات، یہ سارے ہوں گے معاشرے میں رہتے ہوئے۔ تعزیرات، کن چیزوں سے بچنا ہے، کن امور سے خود کو بچانا ہے، قانون کی پاسداری کرنی ہے، وہی کرے گا جو معاشرے میں رہے گا۔ یعنی یہ اسوہ وہی کر کے دکھا سکتا ہے جو معاشرے میں رہا ہو۔ مریم معاشرے میں نہیں رہی، مریم فقط محراب مسجد میں رہی ہے۔ جب دنیا میں آئی نا تو ان کی ماں مسان نے کہا پروردگار میں نے ایک بچی کو جنم دیا ہے، بچہ ہوتا تو تیرے گھر کی بہترین حفاظت کرتا، مگر
تیری رضا، میں نے میت مانی تو میں نے وقف کر دیا. اور روایت بتاتی ہے، قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ حضرت زکریا نے قفلہا زکریا، حضرت زکریا نے مریم کی پرورش کی ہے، مریم کی پرورش کی ہے زکریا نے. حضرت زکریا نے، مریم خود کھانے نہیں بناتی تھی، بازار سے منگواتی نہیں تھی، خریدتی نہیں تھی. واجدہ انتہا رزقن، جب بھی کلما دخل علیہ محراب، جب بھی زکریا محراب میں آتے حضرت مریم کے پاس رزق ہوتا. حضرت زکریا پوچھتے کہاں سے آیا؟ وہ کہتی اللہ نے بھیجا ہے. یعنی مریم خرید و فروخت سے بھی مبرہ، حقوق کی ادائیگی سے بھی مبرہ، یعنی حقوق بھی مریم نے ادا نہیں کیے، حقوق کے معاملے میں بھی نہیں پڑی ہے، تعزیرات معاشرے میں رہتے ہوئے ہوتی ہے. اور عبادات مریم نے اگرچہ کی ہیں، لیکن توجہ کریے گا، خدا کی قسم بطول عذرا اللہ کی مصطفیٰ مستورات میں واحد مستور ہے کہ جس کو محمد نے اپنے وجود کا حصہ قرار دے کے، اپنی نبوت کا جز بنا کے، اپنی رسالت کا ٹکڑا قرار دے کے اللہ کے قیامت کے دن کی حجت کو دنیا میں تمام کر دیا کہ دیکھو میری بطول تمہیں حقوق بھی بتائے گی، میری بطول تمہیں عقود بھی بتائے گی، میری بطول تمہیں تعزیرات بھی سکھائے گی، میری بطول تمہیں عبادت بھی بتائے گی. اور خدا کی قسم حق ادا کرے گی تو کس کا؟ اپنے باپ کا. حق ادا کرے گی تو کس کا؟ اپنے شوہر کا. حق ادا کرے گی تو کس کا؟ اپنے بچوں کا. کس باپ کا؟ وہ جو سلطان انبیاء ہے. کس منزل پہ ادا کیا؟ ادا کیا بھی نہیں کیا، خدا کی قسم اس معراج پہ ادا کیا کہ محمد جیسا نبی جس کی زبان وحی کے بغیر حرکت نہیں کرتی تھی، آؤ ان کے محضر میں چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ بطول عذرا نے آپ کی پدر کھونے کا حق کس معراج پہ دیا ہے؟ تو مصطفیٰ فرمائیں گے الفاطمہ تو ام ابیہا، بیٹی ہو کے ایسا حق ادا کیا. محمد کی ماں ہے فاطمہ. اور خدا کی قسم میرا جملہ نہیں ہے، تو جوادی عاملی کا جملہ سنیے گا، لطف لے سکو. فرماتے ہیں میرے محمد نے خود ہی تو کہا تھا الجنت تحت اقدام امہاتکم، تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں میں ہے، اور محمد کی قدم یا آمنہ کے قدموں میں ہے. ایک درود کہہ دیو محمد والا. باپ کا حق ادا کیا تو باپ نے سر دی الفاطمہ ام ابیہا. میرے محمد کے وجود کا ایسا کامل نمونہ ہے. اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ذات محمد میں تمہاری کامل نمونہ ہے. اب بطول نے کامل نمونہ دینا ہے. اب باپ سے تو سند پائی، شوہر کا حق کتنا ادا کیا. پوری 9 سالہ زندگی کو عرض نہیں کر رہا، پوری زندگی نہیں، فقط 9 ساعتوں بعد، 9 گھنٹے بعد علی کے صحن میں بطول کی رخصتی کے 9 گھنٹے بعد علی ہی کے صحن میں محمد مصطفیٰ علی سے پوچھ رہے تھے کیف وجدت فاطمہ، اے علی تو نے میری بیٹی فاطمہ کو کیسا پایا؟ تو علی پکار اٹھے نعم العونت فی عبادت اللہ، میں نے اللہ کی عبادت میں فاطمہ کو بہترین مددگار پایا. نہیں آپ نے وہ لطف نہیں لیا جس معراج پہ لینا چاہیے تھا. کھول کے عرض کرتا ہوں علی نے 2 منزلیں گنوائی ہیں. ایک کیا کہا نعم العونہ، بہترین مددگار. دوسری فی عبادت اللہ. کون کہہ رہا ہے؟ علی کہہ رہا ہے. 2 منزلوں میں، ایک ہے بطول مددگار، ایک ہے عبادت علی میں مددگار. ایک ہے علی کی مددگار، ایک ہے عبادت علی میں مددگار. اب جنہوں لطف لینا تھا لے چکے جو نہیں لے چکے میں اور واقعی کر کرتا ہوں. ایک ہے علی کی مددگار، ایک ہے علی کی عبادت میں علی کی مددگار. خدا کی قسم کیا کہنے بی بی سی جاب زہرا تیری عظمت کے، کہ تیری عظمت کتنی بلند ٹھہری، کس معراج پہ ٹھہری کہ تو اس کی مددگار بنی جس کو نبیوں نے مشکل میں بلایا. اور کس چیز میں مددگار؟ کہا نعم العونت فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت میں مددگار. کس کی؟ علی کی. اس علی کی جس کی زندگی کی ساری عبادت کا تذکرہ نہیں، اس کے ہاتھ میں ہی حرکت کی. ادھر عمر ابن عبد العزیز کا سر کٹ کے زمین پہ آیا، ادھر محمد
کی وحی کی مصدق زبان بول اٹھی ذل بدوانی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کے ہاتھ کی ایک حرکت ثقلین کی عبادتوں کے برابر نہیں، افضل ہے۔ ارے جس کے ہاتھ کی ایک حرکت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ٹھہرے، اس کی عبادت میں جو مددگار بن جائے اسے ثواب ہے۔ بس ضروری تھا کہ فاطمہ وجود محمد کا جز ہو، چونکہ خدا کی ضرورت تھی۔ خدا محتاج نہیں ہے، غنی ہے، حاجت مند نہیں ہے، مگر حجت تمام کرنے کے لیے لازم تھا اس کے صنف نازک میں سے بھی کوئی ایسی عصمت ماب بھی ہو کہ جس کی عصمت اتنی بلند ہو۔ تو جو کریے گا، اب ساری بات میں وضاحت سے شاید پورا کنکلوڈ بھی نہ کر پاؤں چونکہ بتانے وقت سمجھ چکا۔ حقوق میں بطول اتنی منزل پہ ہے، عقود سنیے گا، معاملات۔ ایک واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، بطول کی زندگی کے معاملات، لینا دینا، آزاد کرنا، تو جو ہے دوستوں کس منزل پہ ہیں۔ چلیں ایک اور حق ادا، ایک حق کی چھوٹی سی جھلک۔ غلاموں اور کنیزوں کے بھی حق ہوتے ہیں۔ صرف 3 سال بطول کی کنیزی میں رہی ہے فضا، اور کائنات امکان کے انسانوں میں واحد فضا ہے جس کا لقب ہے متعلمہ بالقرآن، جو فقط قرآن سے کلام کرتی تھی، عطائے بطول ہے۔ اچھا چلے عقود پہ چھوٹی سی مثال تمثیلاً عرض کروں، صرف نتیجہ دے رہا ہوں، مثال آپ نے سنی ہوئی ہے۔ ایک سال رسول کے معذر میں آیا، بھوکا ہوں، مسافر ہوں، بزاد راہ ہوں، سواری نہیں ہے، عطا فرمائیے۔ رسول خدا نے فرمایا میرے پاس تو کچھ نہیں، سلمان اس کو ذرا کے دروازے پہ لے جاؤ۔ دقل باب، کون؟ سلمان ہوں۔ کہتا کیا کام ہے؟ کہ آپ کے بابا نے یہ ایک شخص کو میرے ساتھ بھیجا ہے، یہ مسافر ہے، اس کے پاس سواری نہیں ہے، فقیر ہے، زاد راہ نہیں رکھتا، بھوکا ہے، کھانے کے پاس اس کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ عطا کیجیے۔ بطول نے اپنی نگاہ عصمت کو اسی منظر سے گھر میں دوڑایا، چلتی ہوئی سیدھا صندوق کی طرف بڑھی۔ وہ چادر جو تازہ تازہ ایک سہیلی نے تحفے میں دی تھی، وہی یمانی چادر جو بطول نے اوڑھی نہیں، فقط بطول سے اس چادر کی نسبت ہوئی تھی۔ بطول نے اس چادر کو اٹھایا، لا کے فضا کو دیا۔ فضا نے سلیمان کے ہاتھوں پہ رکھا، کہا چچا سلیمان مخدومہ فرما رہی ہے کہ اس کو عطا کیجیے، یہ بیچ کے اپنی ضرورتوں کو پورا کر لے۔ اب وہ چادر اس کے ہاتھ پہ، وہ سوچتا آ رہا تھا ایک چادر گھوڑا کیسے دے گی، ایک چادر گھوڑا کیسے دے گی، زاد راہ کیسے بنے گی، کھانا کہاں سے آئے گا، یہ تو بیچ کے فقط کھانا ہی ملے گا۔ سوچتا آ رہا تھا، مسجد نبوی میں آیا، یا رسول اللہ وہاں سے تو صرف چادر ملی ہے۔ یہی بات ابو ذر کے کانوں میں پڑی، کہا کہاں سے ملی ہے؟ کہا دلیل زہرا سے۔ کس کی ہے؟ سلمان نے کہا جناب سیدہ کی ہے۔ کہا اے شخص کیا یہ چادر بیچے گا؟ کہا ہاں بیچوں گا، مگر مول لوں گا، ایک گھوڑا، زاد راہ، کھانے کا سامان۔ کہا کھانے میں بکری ملے راضی ہے؟ کہا ہاں پوری کھاؤں گا، راضی ہے۔ کہا بہترین ترکی نسل کا گھوڑا ملے راضی ہے؟ کہا راضی ہوں۔ کہا زاد راہ میں اتنی اشرفیاں دینار ملے راضی ہے؟ کہا راضی ہوں۔ کہا اللہ چادر مجھے دے۔ چادر لی، سامان اس کے سپرد کیا، چادر لے کے اپنے عطر میں اس کو خوشبو میں لپیٹا، مزید چادر میں لپیٹ کے غلام کے ہاتھوں پہ رکھا۔ کہا تو آج سے بطول عذرا کا غلام ہے، میرا نہیں، ان کے در پہ جا، انہیں کی دربانی کر، یہ چادر مخدومہ کو واپس کر دے۔ ابو ذر کا غلام وہی چادر لے کے دہلیز زہرا پہ آیا، دقل باب کیا، فضا دروازے پہ آئی، اس نے خبر دی یہ چادر مخدومہ کو واپس کرو اور میں آج سے مخدومہ کی غلامی میں ہوں۔ ابو ذر نے مجھے مخدومہ کی غلامی میں دے دیا ہے۔ چادر بطول کے ہاتھوں پہ آئی، بطول نے کہا اما فضا جاؤ اس غلام سے کہو ہم نے تمہیں راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ اب غلام تو جو کریے گا، غلام وہاں سے چلا، مسجد نبوی کی طرف بڑھا۔ ابو ذر نے اس کو دیکھا، ابو ذر جذباتی تھے، ذرا اونچی آواز میں بولے بندہ خدا تجھے کہا تھا بطول کے در کی دربانی کرنی، پھر مسجد میں کیا لینے آ گئے؟ اجازت لی ہے بطول عذرا سے، بتا کے آئے ہو؟ کہا ابو ذر آواز کو آہستہ کر، اب میں غلام نہیں، آزاد کردہ ہے بطول، آزاد کردہ ہے سیدہ ہوں۔
اپنی آواز کو آہستہ کر. کہا بھائی مجھے معاف کرنا, تو بھی ہم جیسا ہو گیا. توجہ کرنا, اب بطول کی زندگی کے سارے معاملات کو کیا بیان کرے, عصمتوں کے تعلق ہیں اور معصوم زبان ادا کر سکتی ہے بطول کے معاملات کو, لیکن ایک جھلک ضرور ہم نے دیکھی ہے کہ بطول عذرا نے کچھ دیا خریدا نہیں ہے, کچھ بیچا نہیں ہے, فقط ایک بطول کی چادر عطا میں چلی تھی, بطول کے گھر سے مسجد تک گئی تھی, پھر مسجد سے واپس بطول کے گھر آ گئی. وہ چادر جو عقود بطول میں ایک ادنا سی جھلک میں فقط عطا اور واپسی کی منظر پہ 4 کام کر رہی, 4 کام. ایک غلام کو آزادی دے گئی, ایک مسافر کو سواری دے گئی, ایک بے زادے راہ کو زادے راہ دے گئی, ایک بھوکے کو شکم سیر کر گئی. ارے جس کی فقط عطائے چادر عقود کس معراج پہ ہو, پوری زندگی کے معاملات کس منظر پہ ہوں گے. عظمت جناب سیدہ آمین بلند صلوات. کیونکہ مجھے 9:15 بجے ہر صورت موچی گیٹ ممبر لینا ہے اور اس سے زیادہ گفتگو لمبی نہیں کر سکوں گا. آقا جان, تعزیرات کو اور عبادات کو ایک ہی جملے میں عرض کرتا ہوں. رسول خدا نے فرمایا سب سے بڑی عبادت کلمۃ الحق الی حاکم الجائر, ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا بڑی عبادت ہے, سب سے بڑی عبادت. آپ جانتے ہیں کہ تعزیرات میں جو وکیل بیٹھے ہیں وہ تو جانتے ہی جانتے ہیں, تعزیرات میں آتا ہے کہ کسی نے اگر حاکم کو للکارا تو اس کی یہ سزا, یہ جن تعزیرات میں ہے. یعنی بطول عذرا نے تعزیرات اور عبادات کو یکجا کر کے کہا تھا, یاد رکھ کل تجھے ہمارے سامنے آنا ہے, کل تجھے ہمارے سامنے پیش ہونا ہے. اور خدا قسم صرف اسے نہیں, پوری امت کو انہی کے سامنے جانا ہے. جب جہنم گھراٹا لے گی نا تو بڑے بڑے نبیوں کا پتا پانی ہو جائے گا. ہر نبی پکارے اٹھے گا, حتیٰ کہ رسول خدا نے ابو ذر غفاری کو جو وصیت لکھوائی ہے اس میں یہ جملے ہیں رسول خدا کے, اے ابو ذر روز معاشر کے جہنم کی آگ کے غراٹے سے اللہ کی پناہ مانگ. وہ غراٹے میں جہنم آ لے گی تو حضرت ابراہیم جیسے نبی کہے گا اللہم عفک اللہم عفک اللہم عفک, پروردگار میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں, تجھ سے بخشش چاہتا ہوں, تیری پناہ چاہتا ہوں. اللہم ارحم, پروردگار مجھ پر رحم فرما. انا عبدک انا نبیک انا خلیلک انا رسولک انا حجتک, پروردگار میں تیرا نبی ہوں, تیرا خلیل ہوں, تیرا دوست ہوں. پروردگار مجھے اس مشکل منزل سے آزادی عطا فرما. جہاں اتنے بڑے بڑے نبی بھی اپنے دلوں کو سنبھال نہ پائیں گے, اللہ کے معذر میں اف اف کرتے ہوئے دکھائی دیں گے, نفسی نفسی یا ربی. حتیٰ کہ رسول خدا نے کہا, کہیں گے نفسی نفسی یا ربی. وَنَاسِيَ ابْنَ اسماعیل و اسحاق, اپنے بیٹے اسماعیل و اسحاق کو بھول جائیں گے. اور ابراہیم کو فقط مجھ پر رحم فرما. اپنے بچوں کے بارے میں ابراہیم دعا نہیں کرے گا, ابراہیم دعا نہیں کرے گا. ساری اللہ کی مخلوق بھاگتے ہوئے ناظر محمد میں آئے گی, پہلی امتیں بھی مصطفیٰ کی امت بھی. لیکن یاد رکھنا کیا کہیں گے کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. یہاں محشر کی گرمی میں اگر کوئی نجات دے سکتا ہے تو وہ منزل جنت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت میں بھیج دیجئے, اور اللہ نے جنت کا تعارف یہی کرایا تھا. اللہ تی الجنت اللہ تی, جنت وہ ہے نورث عبادنا من اتقى, ہمارے متقی بندے اس کو وراثت میں پائیں گے. نورث وہ وراثت میں پائیں گے. اب توجہ کرنا, سب محمد کے محضر میں آئیں گے, یا رسول اللہ ہمیں بھی جنت دے دیجئے, ہمیں بھی جنت عطا کیجئے, ہمیں بھی جنت عطا کیجئے. خدا کی قسم صرف بطول کے شیعہ ہی جنت میں کیوں جائیں گے؟ اس لیے جائیں گے کہ محمد اپنی ساری امت کو سامنے دیکھے گا اور کہے گا اے شیعان بطول تم جنت میں جاؤ. دوسرے کہیں گے ہم کیوں نہیں؟ کہا اس لیے تمہارا عقیدہ انہوں نے یہ بنا دیا تھا, لا نارث ولا نورث, ہم وراثت نہیں رکھتے. جب محمد کی وراثت نہیں تو جنت کیسی؟ سورہ مریم کی آیت ہے, جا کے دیکھیے گا. اور خدا کی قسم بطول عذرا محضر توحید میں عرض کر رہی, پروردگار ان کو میری عظمت دکھا جنہوں نے مجھے رلایا. بطول کیسے راضی ہوگی
پروردگار میرے حسین پہ رونے والوں کو بلا حساب جنت میں بھیج دے۔ بہار کی 43 نمبر جلد میں روایت موجود ہے۔ اسی لیے امام رضا فرماتے ہیں، عیون اخبار رضا میں امام سے روایت ہے کہ روز محشر لوگ شافی ڈھونڈ رہے ہوں گے اور بطول اپنے شیعوں کو خود ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ خوش نصیب ہو کہ بطول عزرا سے تمہاری نسبت ہے۔ دربار آئی تھی ہیبہ نامہ کے عقب میں حاکم نے لکھ کے دیا حق بطول کا ہے۔ خدا کی قسم سنو گے عزادارو، اتنے میں ایک اور شخص آیا نا، ہیبہ نامہ چھینتے ہوئے کہا یہ کیا کر رہا ہے، حکومت کیسے چلے گی؟ اس وقت چھینا نہیں ہے، اس نے اس سند کے جس پہ محمد کی بھی مہر لگی تھی، اسی کے پیچھے حاکم نے لکھ کے دیا تھا نا، اس کے ٹکڑے بھی کیے، اس سے جسارت بھی کی، جسارت بھی کی۔ خدا کی قسم یہ منظر کو اتنا بی بی کے جگر پہ تیر بن کے نشتر بن کے چلا ہے نا، آنن فانن مخدومہ کی کمر جھک گئی۔ میں اس منظر پہ کہا کرتا ہوں وہ دروازے کے نیچے جو تڑپتی رہی کمر نہیں جھکی۔ منظر روایت آپ کے ذہنوں میں موجود ہے۔ ایک صحابی کہتا ہے لوگ جب جمع ہوئے نا دروازے کو آگ لگی، پھر ایک شخص نے آگے بڑھ کے ٹھوکر ماری، در اور دیوار میں آ گئی محمد کی بیٹی۔ کہا دروازہ گر گیا، فوج گزرنا شروع ہوئی۔ کہتے میں نے دیکھا تحت الباب محمد کی بیٹی منقلب ہو رہی تھی، دروازے کے نیچے کروٹیں لے رہی تھی۔ کہتا میں نے اپنا بڑا ہوا قدم بطول کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے پیچھے ہٹا لیا۔ قدم رکھنا چاہتا تھا کہ بطول کو دروازے کے نیچے دیکھا تو بڑا ہوا قدم عظمت بطول کے سبب پیچھے کر لیا۔ کہتا پھر میں نے کیا دیکھا، کچھ سپاہی حجرے سے علی کو قیدی بنا کے گلے میں رسی ڈال کے کھینچتے ہوئے لا رہے تھے۔ اب جب علی کے چہرے پہ نگاہ پڑی نا، وہ صحابی کہتا مجھے میرا مقتول بھائی یاد آ گیا، میرے دل میں بغض علی نے شعلہ دیا۔ کہتا پھر میں نے دونوں قدم دروازے پہ دے مارے۔ کہتا اور تو مجھے کچھ سنائی نہیں دیا، بس اتنی آواز آئی یا فضا خزین قد ساقط الموسن، آپ این فضا مجھے سہارا دے، میرے موسن نے میرا مسکن چھوڑ دیا، میرے موسن نے میرا مسکن چھوڑ دیا۔ فضا آئی، ایک مرتبہ مخدومہ کو شانوں سے اٹھانا چاہا، کا نام ہے فضا، کا صدر قسم دینی، میری بہن فضا اپنے سینے کا سہارا دے کے پیچھے بیٹھ جا، میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ اٹھ سکوں۔ عزادارو سنو کہ جملہ، چاہے جتنے درد میں مبتلا تھی نا، پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، دروازے کی میخ نے سینے میں گہرا گھاؤ کیا تھا، موسم سخت ہو گیا تھا، عزادارو اس کے باوجود جب وہ علی کو کھینچ کے لے کے جا رہے تھے نا تو علی کا دامن بطول کے ہاتھ میں آ گیا۔ انہوں نے بطول کے ہاتھ سے دامن چھڑانا چاہا مگر بطول کی گرا اتنی مضبوط تھی کہ دامن نہیں چھوٹا۔ ایک شخص نے اپنے غلام کلفت سے کہا کلفت کھڑا دیکھتا کیا ہے، بطول کے ارادے کو قطع کر۔ کلفت نے تازیانہ گھمایا، ہاتھ پہ مارا، بطول کا ہاتھ شل ہو گیا، اپنے ہاتھ کو اپنے وجود سے ملا لیا۔ ایک اور شخص آگے بڑھا، میں نے روایت میں یہی دیکھا ہے، اس ملائے نے ایسی جسارت کی کہ محمد کی بیٹی غش کر گئی۔ فضا مخدومہ کو ہوش دلاتی رہی۔ جب افاقہ ہوا نا تو ایک مرتبہ بطول عزرا نے پوچھا فضا اینا علی ابن ابی طالب، میرا مولا علی کہاں ہے؟ کہ بی بی علی کو قیدی بنا کے لے گئے۔ اب جب کہا نا قیدی بنا کے لے گئے، بطول نے کہا میری زندگی میں کوئی علی کو قیدی بنا لے؟ کہا فضا ام ایمن اب مجھے سہارا دو۔ ایک طرف سے فضا نے سہارا دیا، ایک طرف سے جناب ام ایمن نے سہارا دیا۔ عزادارو حسن و حسین کو بلایا کہ زینب اپنے نانا کا امامہ لے کے آ، اپنے نانا کی عبا لے کے آ۔ عزادارو صحابی پیمبر نے حضرت سلیمان فارسی سے پوچھا تھا سلیمان کیا واقعی محمد کی بیٹی در و دیوار میں آ گئی تھی؟ اور لوگوں نے حیا نہیں کیا۔ کہا بات اس سے بھی آگے ہے، جب محمد کی بیٹی دروازے کے نیچے آ گئی تھی بطول کے سر سے چادر اتر گئی تھی، اتری ہوئی چادر دیکھ کے بھی لوگوں نے حیا نہیں کیا۔
بس عزادارو اب جو امامہ آیا نا اپنے بابا کا امامہ اپنے سر پہ رکھا اپنے بابا کی ابا کو اپنے دوش پہ ڈالا اب بطول عذرا چلتی ہوئی روزہ رسول پہ آئی ام ایمن و فضہ کا سہارا لے کے مجھ سے سوال کرنا 18 سال کی جوان بی بی 2 بیویوں کا سہارا لے کے چل رہی تھی خدا کی قسم یہ بی بی کی ہمت تھی ورنہ جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہو جس کا بچہ سخت ہو گیا ہو وہ کیسے سفر کرے دربار قریب تھا روزہ قریب تھا چلتے ہوئے مخدومہ سہارا لے کے روزہ رسول پہ آئی جب روزہ رسول میں نے حسن حسین کو ساتھ لائی تھی کہا اماں فضہ اماں ام ایمن آپ ذرا حجرے سے باہر جائیے نا مجھے اپنے بابا سے کچھ بات کرنی ہے بیویاں باہر نکلی کہا حسن حسین دروازہ بند کرو حجرے کا دروازہ بند ہوا کہا حسن بیٹا تو دائیں بیٹھ حسین بیٹا تو بائیں بیٹھ ذرا سنو گے جملہ کہا زمین پہ بیٹھو اور نانا کی قبر پہ منہ رکھ کے کہو نانا ماں ملنے آئی ہے ایک طرف حسن بیٹھے ایک طرف حسین بیٹھے کہا نانا قبر سے باہر آ ہماری ماں تجھے ملنے آئی میرا ایمان کہتا ہے رسول قبر تک کمر تک باہر آئے ہوں گے بس عزادارو روایت میں یہی لکھا ہے کہ بطول عذرا نے اپنے بابا کا امامہ اپنے سر سے اتار کے اپنے بابا کی قبر پہ رکھی اپنے بابا کی ابا اپنے دور سے اتار کے بابا کی قبر پہ رکھی عزادارو بالوں کو پریشان کیا بابا کی قبر کی مٹی اٹھائی اپنے سر میں ڈالی ابھی زبان پہ جملے نہیں آئے تھے کہ مدینہ میں خاک اڑنے لگی مدینہ میں زلزلے آنے لگے مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی جب علی نے مسجد نبوی کی دیواروں کو بلند ہوتے دیکھا نا کہا چچا سلمان روزہ رسول پہ جا مخدومہ سے کہا بد دعا نہ کرے ورنہ تیرے بابا کی محنت اکارت ہو جائے گی مدینہ زمین میں دھنس جائے گا اگر دوڑتا ہوا پورا صحابی پیغمبر کا عزادارو خیر ایک مرتبہ روزہ رسول کے باہر آیا کہا مخدومہ بد دعا نہ کرنا سنو گے جملہ بی بی نے اندر سے کہا چچا سلمان لوگ میرے علی کو قیدی بنائے اور میں دعا نہ کروں کہا مخدومہ میں نہیں شاہ کہتا ہے میں دعا نہ کرنا کہا اچھا جب علی کا ارادہ ہے تو میں دعا کیوں کروں گی میں ہاتھ جوڑ کہتی ہوں ہے بی بی کانوں میں کہتا ہوں بی بی آپ کو علی کی گرفتاری برداشت نہیں کہ کوئی علی کو گرفتار کر کے دربار میں لے جائے بی بی آپ نے اس وقت وہ منظر کیسے دیکھا ہوگا جب علی کی 13 بیٹیاں سب کے سر ننگے ہاتھوں میں رسیاں شرابی کا دربار اور ملعون نجس نگاہیں چہروں پہ رکھ کے پوچھتا تھا من حاضہی ومن حاضہی ومن حاضہی اور پھر شمر سے کہنے لگا یا شمر این زینب بنت علی وہ علی کی بڑی بیٹی زینب کا بس عزادارو وہ جو حوصلے سے دربار روزہ رسول سے پڑھ کے گھر آئی تھی نا اب یہ جو منظر دیکھا کمر جھک گئی دربار میں آ کے کمر جھکی چہرے پہ جھریاں آ گئی بال سفید ہو گئے لحظے میں یہ سارا عمل دروازے کے نیچے ہے بال سفید نہیں ہوئے عزادارو نیام بازو پہ لگی بازو ٹوٹا بال سفید نہیں ہوئے پسلیاں چاروں ٹوٹ گئی بال سفید نہیں ہوئے بچہ شہید ہو گیا بال سفید نہیں ہوئے گھر جل گیا بال سفید نہیں ہوئے جب یہ صدمہ دیکھا نا اب بال سفید ہو گئے چہرے پہ جھریاں آ گئی بی بی کی کمر جھک گئی خط کھینچتی ہوئی عباس کے ساتھ بیبیوں کے سہارے لے کے گھر آئی بیبیوں نے مسئلے پہ بٹھایا اب بی بی زینب نے بی بی کے ایک مرتبہ نظر کو منقلب کرنا چاہا کہ اماں باغ فدق کا اتنا غم لیا کہ آنے واحد میں تیری کمر جھک گئی چہرے پہ جھریاں آ گئی تیرے بال سفید ہو گئے اماں 18 سال میں پوری ہو گئی ایک باغ فدق کہا زینب دربار میں آج فقط باغ فدق نہیں چھوڑا اماں کیا ہو گیا زبان حال سے بی بی نے کہا زینب آج دربار میں علی کے سر پہ ضرب لگ گئی آج دربار میں حسن کے جنازے پہ تیر لگ گئے آج دربار میں حسین کا جنازہ تیروں پہ آ گیا حسین کے خشک گلے پہ خنجر چڑھ گیا زینب آج دربار میں تیرے ہاتھوں میں رسیاں اور تجھے بے مکنا چادر اور شرابی کے دربار میں دیکھ کر اور زارا کے چہرے کی حالت بدل گئی اور بال سفید ہو گئے کمر جھک گئی لعنت اللہ علی القاذبین یا حسین 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 رسول امت ہیں
فاطمہ کو بہت ستایا اس کے گھر کو جلانے آئے ہیں جس کے گھر میں قرآن آیا ہے آئے بادے رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا آئے بادے رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے بڑے دربار میں مسلمان دونوں جھٹلا دیے ہیں لال اس کے جانے کیسا سلوک کر ڈالا پر میں ہو گئے سفید بال اس کے گر کے بے ہوش ہو گئی زارا حال زینب کو جو سنایا ہے بہت ستایا مینوں کلمہ گو دربار مینوں کلمہ گو دربار بلایا اے بابا مینوں کلمہ گو دربار مینوں کلمہ گو دربار بلایا اے بابا مینوں کلمہ گو دربار بلایا اے بابا مینوں کلمہ گو دربار بلایا تیری زہرا نو اس پیشی نے ہائے مار مکایا اے بابا مینوں کلمہ گو دربار بلایا دربار بلایا ایک باری ہاں زندگی وچ زینب دا بابا رویا زینب دا بابا رویا جس ویلے ہاتھ پہلو تو زہرا دا ہٹایا اے بابا مینوں کلمہ گو دربار بلایا اے بابا مینوں کلمہ گو دربار بلایا اے بابا مینوں کلمہ گو دربار بلایا ایک باری ہاں زندگی وچ زینب دا بابا رویا زینب دا بابا رویا جس ویلے ہاتھ پہلو تو زہرا دا ہٹایا اے بابا مینوں کلمہ گو دربار بلایا اے بابا مینوں کلمہ گو دربار بلایا اے بابا مینوں کلمہ گو دربار بلایا ویکھ ٹکڑے سند دے بابا کیتے فی تک دے چورا کیتے فی تک دے چورا میرے حق نو مسلماناں نے اپنا حق لکھوایا اے بابا مینوں کلمہ گو دربار بلایا اے بابا مینوں
دربار بلایا زہرا نو اس پیشی نے ہائے مار مکایا اے بابا مینو کلمہ کو دربار بلایا اے بابا مینو کلمہ کو دربار بلایا اے بابا مینو کلمہ کو دربار بلایا جینا کیتا سی نال تیرے من گل تو والا وعدہ من گل تو والا وعدہ پاکے رسیاں نہ ہے درنو بازار ملایا اے بابا مینو کلمہ گو دربار بلایا اے بابا مینو کلمہ گو دربار بلایا اے ہو منگدا رضا دعاوا ہر ماتمی جاوے کے ہر ماتمی جاوے کے یا زہرا تیرے پتراں نے جڑا شہر وسایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد